ہم سب بھی کبھی نہ کبھی اداسی اور بیزاری کی کیفیات سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ اداسی اور بیزاری 1-2 ہفتے میں ٹھیک نہ ہو اور ہماری زندگی کے معاملات میں فرق پڑنا شروع ہو جائے تو اسے ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ معاملات زندگی جو تکلیف دہ واقعات پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جانا، طلاق وغیرہ ہو جانا، نوکری جاب چلے جانا، جسمانی بیماریاں، کینسر، دل کی بیماری یا ایسی تکلیف جو لمبے عرصے سے چل رہی ہو، جیسے جوڑوں یا سانس کی بیماریاں۔ بعض لوگوں کو ڈپریشن ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ شخصیت بھی ہوتی ہے، کبھی بچپن کے حالات اور تجربات بھی ہوتے ہیں۔ عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ڈپریشن کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر مرض میں یہ تمام علامات ہوں، لیکن اگر کسی مریض میں ان میں سے کوئی کم از کم 4 علامات ہوں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اداس اور افسردہ رہنا، جن چیزوں میں پہلے دلچسپی ہو ان میں دل نہ لگنا، جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرنا، روزمرہ کے کاموں میں توجہ نہ دے پانا، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا، خود اعتمادی کم ہو جانا، اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ سمجھنا، ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے خود کو الزام دیتے رہنا، مستقبل سے مایوس ہو جانا، راتوں کی نیندیں خراب ہو جانا، بھوک نہ لگنا، سوسائڈ کے خیالات آنا۔ بعض دفعہ اتنا شدید ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ علاج کے بغیر ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اور بیماریوں کے مریض ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں، اسی طرح یہ مریض بھی مدد کے مستحق ہیں، نہ کہ مذاق اڑائے جانے اور تنقید کرنے کے۔ اگر آپ کسی اچھے سائیکیاٹرسٹ سے رابطہ کریں تو کچھ عرصے کے لیے ادویات بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ چند تجاویز یہ ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جذباتی کیفیات کو راز نہ بنائیں، یعنی اگر آپ نے کوئی بری خبر سنی یا کچھ برا ہوا تو اسے کسی قریبی قابل اعتماد دوست سے شیئر کر لیں۔ بار بار دہرانے، رو لینے اور اپنے اندر کی سچویشن جو آپ غم کی وجہ سے محسوس کر رہے ہیں شیئر کرنے سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جسمانی کام، ایکسرسائز کرنے سے صحت اور نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ مصروف رہیں، چاہے گھر کے کام کاج میں۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھا کھانا کھائیں، تازہ پھلوں اور سبزیوں سے وٹامنس کی کمی پوری کریں، شراب نوشی سے بالکل دور رہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں شراب نوشی سے ڈپریشن کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے ڈپریشن کی وجہ معلوم ہے تو اسے لکھیے اور پھر غور کیجیے کہ اسے کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ مایوس نہ ہوں، اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ جن حالات سے آپ گزرے ہیں ان میں سے اور بھی لوگ گزر چکے ہیں۔ اس سے آپ کا ڈپریشن ختم یا کم ہو جائے گا، چاہے آپ کو فوراً اس کا احساس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ڈپریشن اور دیگر امراض سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔